والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زیرکار ایسے مدرسہ معزز اساتذہ کرام و عزیز طلباء، سورہ بقرہ کے درس قرآن کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، اس میں گزشتہ درس میں ہمارے 10 رکوع مکمل ہو چکے تھے، جو کہ 86 آیات بنتی ہیں۔ آج اس سے آگے چند آیات آپ کے سامنے تلاوت اور ان کے بعد اس کا ترجمہ و تشریح کیا جائے گا، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور بے شک ہم نے عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور ہم نے پے در پے ان کے پیچھے پیغمبر بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں، اور ہم نے تقویت دی انہیں جبریل امین سے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، تو کیا جب کبھی لے آیا تمہارے پاس کوئی پیغمبر ایسا حکم جسے تمہارے نفس پسند نہ کرتے تو تم اکڑ گئے؟ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، بعض کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل کرنے لگے۔ اللہ کریم بنی اسرائیل اور ان کے ذریعے ہم سے مخاطب ہے، اور رب العالمین اپنا طریقہ کار بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیجے، ان کو کتابیں عطا فرمائی، ان کو معجزات عطا فرمائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اور انہی کے ضمن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے بہت سارے پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، وہ اس لیے تھے تاکہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں۔ لیکن بعض قوموں نے کیا کیا کہ جب انبیاء نے ایسی تعلیمات پیش کی جو ان کے نفس کے خلاف تھی، جو ان کی طبیعتوں کے برعکس تھی، جس میں شاید ان کا جو دنیاوی فائدہ تھا وہ کم تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ ان انبیاء کو جھٹلانے لگے اور بعض انبیاء کو قتل کرنے لگے۔ تو یہ انتہائی بےہودہ عمل تھا جو ان لوگوں نے اختیار کیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہیں، نہیں بلکہ پھٹکار دیا ہے اللہ نے انہیں ان کے کفر کی وجہ سے، وہ بہت ہی کم ایمان رکھتے ہیں۔ جب قرآن کریم کی آیات یہودیوں کو پڑھ کر سنائی گئیں، انہیں بتایا گیا کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہیں، پردے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے دل ان آیات سے پسیج نہیں سکتے، ہمارے دلوں میں جو ہمارے اپنے بنائے ہوئے عقائد موجود ہیں ہم تو انہیں کی پیروی کریں گے، ہم تو اس کلام کو سن کر جو ہے اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں، فرمایا کہ پردے نہیں ہیں بلکہ اللہ کی لعنت ان پر چڑھ چکی ہے، اور ان کی یہ
جو لعنت ان پر پڑی ہے یہ ان کی بار بار نافرمانیوں کی وجہ سے ہے۔ تو معزز سامعین، کیا ہم اللہ کی بار بار نافرمانیاں نہیں کر رہے؟ آج اگر ہمیں نماز روزے کی توفیق نہیں ملتی تو کہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہم پر پھٹکار تو نہیں ہے کہ رمضان المبارک میں بھی ہمیں نماز کی توفیق نہ ہو، کوئی نیکی کرنے کی توفیق نہ ہو؟ آج جس معاشرے کا ہم حصہ ہیں اور جس تیزی کے ساتھ ہم گراوٹ کا شکار ہو رہے ہیں، ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ رمضان المبارک میں روزے رکھنا تو دور کی بات، نماز پڑھنا تو دور کی بات، ہم نے احترام رمضان بھی چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے رمضان المبارک کا احترام کرنا بھی چھوڑ دیا، روزہ داروں کا خیال کرنا بھی چھوڑ دیا، بے رہ روی کا شکار ہم ہو چکے اور یوں کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑتے نظر آتے ہیں۔ تو گمان یہ گزرتا ہے کہ ہم بھی شاید انہی آیات کے آج مستحق ہو چکے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ غلاف نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کی لعنت ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بار بار نافرمانیاں کی ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور جب آئی ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب جو تصدیق کرتی تھی اس کتاب کی جو ان کے پاس تھی۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ اس سے پہلے فتح مانگتے تھے کافروں پر اس کے وسیلہ سے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو جب تشریف فرما ہوا ان کے پاس وہ نبی جسے وہ جانتے تھے تو انکار کر دیا اس کے ماننے سے، سو پھٹکار ہو اللہ کی دانستہ کفر کرنے والوں پر۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں یہود و نصارہ کا ذکر کیا کہ جب ان کے پاس وہ کتاب آئی وہ تصدیق کرتی تھی اس کی جو ان کے پاس پہلے سے تھی، پہلے ان کے پاس تورات تھی، قرآن آیا، قرآن نے آ کر تصدیق کی۔ قرآن نے کہا کہ مجھ سے پہلے اور کتابیں بھی نازل ہو چکی ہیں جن میں ایک کتاب تورات بھی ہے، اور قرآن کریم نے کئی مرتبہ اس کا ذکر کیا اور بتایا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس میں جو احکامات تھے، جو تعلیمات تھی، بنیادی تعلیمات کا اس میں ذکر آیا، تو گویا قرآن نے اس کتاب کی تصدیق کر دی جو ان کے پاس موجود تھی۔ اب ایک اور معاملہ تھا، وہ کتاب آئی کس کے پاس، کس کے ذریعے آئی؟ وہ ہے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب تورات میں، انجیل میں، زبور میں یا دیگر جو صحائف آسمانیاں پہلے اترتے رہے، جتنے انبیاء کرام بھی پہلے تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی علیہ السلام کو یہ تعلیم فرمائی کہ آپ اپنی امت کو بتائیے کہ ایک نبی جن کا نام محمد ہوگا، جن کا نام احمد ہوگا، وہ سب سے آخر میں تشریف لائیں گے، اور نہ صرف اس وقت کے عام لوگوں کے لیے بلکہ تمام نبیوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان پر ایمان رکھیں گے۔ سب نے تعلیم دی، کتابوں میں بھی ذکر آیا، تو اللہ تعالیٰ اس واقعہ کا ذکر فرماتا ہے کہ اے یہود و نصارہ، یاد کرو اس وقت کو جب تم اس سے پہلے کافروں سے لڑتے تھے اور تمہیں شکست ہونے لگتی تو اس وقت تم تورات کھول کر بیٹھ جاتے اور جس مقام پر اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا وہاں پر ہاتھ رکھتے اور کہتے کہ اے اللہ، اس نبی کے واسطے سے، اس نبی کے وسیلے سے ہمیں ان کافروں کے مقابلے میں فتح یاب فرما۔ علامہ قرطبی اور صاحب تفسیر روح المعانی اس بات کا ذکر فرماتے ہیں کہ وہ ان الفاظ سے دعا کرتے تھے، اللہم انا نسألک بحق نبیک الذی وعدتنا ان
تبعثه فی آخر الزمان ان تنصرنا اليوم علی عدونا فینصرون. وہ کہتے کہ اے اللہ ہم تجھے تیرے اس نبی کا واسطہ دے کر عرض کرتے ہیں جس کی بعثت کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، آج ہمیں اپنے دشمنوں پر فتح دے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرما دیتا. تو اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر فرماتا ہے اور آگے ان سے کہتا ہے کہ جب وہ نبی آ گیا، جب وہ تمہارے پاس تشریف لے آیا اور اللہ کا پاک کلام قرآن کریم لے آیا، تو ما عرفوا کفروا بھی، یعنی جس نبی کو تم جانتے بھی تھے تم نے اس کا بھی انکار کر دیا، جس کے واسطے سے دعائیں کرتے تھے اس کا بھی انکار کر دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دانستہ کفر اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ پھر تم پر اپنی لعنت برساتا ہے. بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. بہت بری چیز جس کے بدلے بیچ دیا انہوں نے اپنی جانوں کو، وہ یہ کہ کفر کرتے تھے اس کتاب کے ساتھ جو اللہ نے نازل کی، حسد کے مارے کہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل، یعنی وہی جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں سے. فباؤوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین. سو وہ حقدار ہو گئے مسلسل ناراضگی کے، اور کافروں کے لیے ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہے. اب اس میں کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ ان کا یہ جو حق سے انکار تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں قرآن کریم کو جو انکار کرتے تھے وہ کسی دلیل کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ قرآن کہتا ہے بغیًا، حسد کی وجہ سے تھا. اور حسد کیا تھا؟ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے 70,000 کے قریب انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، لیکن ان کی حقیقت آپ پڑھ چکے، بعض کو جھٹلا دیا، بعض کو قتل کر دیا. یہ ان کا رویہ تھا ان نبیوں کے ساتھ. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں نبوت کے سلسلے کو بند کر دیا اور اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں مبعوث فرمایا، یعنی دوسرے خاندان میں. تو اب انہیں یہ حسد تھا کہ آخری نبی ہمارے خاندان میں آنا چاہیے. اس حسد کی وجہ سے انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کا انکار کر دیا. تو قرآن کریم اس کا ذکر فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یہ وحی اور یہ نبوت عطا فرمانا، یہ اللہ کا خاص فضل ہے. جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے اور اس کو کوئی پابند نہیں کر سکتا، اس پر کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے کہ اس نے کسی ایک ہی خاندان میں نبوت اور رسالت کو رکھنا ہے. تو فرمایا کہ مسلسل اللہ کی ناراضگی کو انہوں نے مول دیا، اپنے آپ کو انہوں نے جو ہے دنیا کے مال کے بدلے بیچ دیا. تو اب کافروں کے لیے آخرت میں ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کے مفہوم کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے.